جو صدر کا آئین نے اختیار دیا وہ تاریخ دینے کا تھا، وہ خط لکھ کے تجویز دینے کا نہیں تھا، اور کہا گیا کہ ایسا خط لکھا گیا کہ خود بھی بچ جائیں اور کام بھی نہ ہو، اور یہی ہوا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات جو ہوئی ہے الیکشن کے حوالے سے بڑا ایک خوشائن بات ہے کہ ملک کے اندر انتخابات کی جو ڈیٹ ہے وہ آخر کار سامنے آئی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس میں ڈیلے کرنے کے لیے سارا سدباب کیا، سارا پروسیس کیا، اس کا حصہ بنے، جن لوگوں نے یہ کیا، جو کردار ہیں ان کے خلاف کیا کارروائی ہوگی؟ کیا ان کے خلاف آرٹیکل 6 کا چارج لگے گا؟ کیا ان کے اوپر توہین عدالت کی کارروائی ہوگی کہ پہلے پنجاب اور کے پی میں الیکشن کی ڈیٹ جو ہے سپریم کورٹ نے دی اور اس کے اوپر جو ہے وہ نہیں انتخابات کروائے گئے، تو اس کے اوپر کیا ہوگا؟ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ تو خوشائن بات ہے، لیکن اس سے زیادہ اور خوشائن بات یہ ہوگی کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو۔ اس کا جو پروسیس ہے، جو آج بھی ہم نے دیکھا کہ اسد کیسر صاحب کو ان کے گھر سے اسی طرح سے اغوا کر لیا گیا جیسے پہلے اغوا کیا جاتا ہے، تو بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ اور پاکستان تحریک انصاف کو اگر لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ فیلڈ بھی نہیں دی جا رہی کہ وہ آ سکیں، کینڈیڈیٹس کو اٹھایا جا رہا ہے، کینڈیڈیٹس کو پکڑا جا رہا ہے، ان کے گھروں میں اسٹل چھاپے مارے جا رہے ہیں، کنونشن کرنے کی اجازت نہیں ہے، تمام پارٹیوں کو ہے، تو سب سے جو بڑی جماعت ہے اگر اس کو موقع نہیں دیا جائے گا، وہ آگے آ کے نہیں اپنا پروسیس کا حصہ بن سکے گی، تو پھر وہ کیسے ممکن ہے؟ اور اس پہ ذمہ داری جو ہے سپریم کورٹ کے سامنے جو ہے یہ معاملہ پینڈنگ ہے، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اس کے اوپر فوراً جو ہے وہ ڈیسیجن دینا چاہیے، اور اسٹرکٹ جیسے یہاں پر الیکشن کے حوالے سے انہوں نے واضح احکامات دیے، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ اب آپ لوگوں کو یقین ہے، مطمئن ہیں، آپ ان کے حوالے سے پورا اعتماد ہیں، کیونکہ بھی آپ نے خود کہا نا کہ الیکشن کمیشن سے انہوں نے تاریخ لے لی ہے، اور اب یقیناً اس عمل درآمد بھی اس کے اوپر ہو جائے گا، تو ادھر سے تو کوئی شکایت نہیں ہے نا اب آپ کو؟ دیکھیں میں تو یہی گزارش پہلے بھی کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں عدم اعتماد ہے، وہ تو صرف چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے حوالے سے، عمران خان صاحب کے کنسرن سے، کیونکہ وہاں پر اتنے زیادہ کیسز ہمیشہ ڈیلے کیے گئے اور ابھی بھی اسٹل پینڈنگز ہیں، اور دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ 430 سیکنڈ کے اندر بیلز کس طرح سے دی جاتی ہیں۔ سپریم کورٹ کے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کو باقاعدہ طور پر پورا موقع دے، جیسے یہ حکم دیا گیا ہے کہ 8 سے آگے ایک لمحے کے لیے بھی الیکشن کی جو ہے وہ نہیں کی جائے گی، ڈیلے نہیں کیا جائے گا، سیم اسی طرح سے۔ لیکن سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز ابھی بھی اس کو فکسڈ میچ کہہ رہے ہیں، تو کیا کرے سپریم کورٹ؟ اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتی ہے؟ چیف جسٹس کو آئے ابھی صرف 1.5 مہینہ ہوا ہے اور 90 دن جو ہیں وہ تو آلریڈی گزر چکے ہیں۔ دیکھیں پی ٹی آئی آفیشیل نے کہا ہے کہ فکس میچ ہے، پاکستان تحریک انصاف نے تو باقاعدہ طور پر اعلامیہ جاری کیا ہے، اور پی ٹی آئی آفیشیل کے اوپر یہ لگا ہے کہ خوشائن بات ہے کہ ایک ڈیٹ تو مختص ہو گئی، اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ صدر پاکستان کے پاس آخر کار چیف الیکشن کمشنر جو ہیں ان کو جانا پڑا، اور وہاں سے پھر ڈیٹ ملی جو کہ آئین کہتا تھا۔ آپ پھر صدر کی طرف آئے اور آپ نے کہا کہ جنہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا یا جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کا تعین ہونا چاہیے نا، تو ذمہ داری پوری کرنا اور آئین توڑنا یہ دونوں ایک ہی چیزیں یا الگ الگ چیزیں؟ آپ کے خیال میں کہ صدر مملکت نے ذمہ داری پوری نہیں کی الیکشن کی تاریخ اناؤنس کر کے، یا انہوں نے اس طرح آئین بھی توڑا ہے؟ چونکہ سپریم کورٹ میں جو سماعت ہوئی اس میں جو بیرسٹر یہ عابد زبیری صاحب تھے انہوں نے بڑے جذباتی دلائل دیے نا، جس پہ چیف جسٹس نے یہ کہا تھا کہ بس آپ یہیں پہ رک جائیں، اب جو باتیں کر رہے ہیں اس کے بعد تو صدر پر آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے جو حال ہوا پنجاب اور کے پی میں ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگتا ہے، جو ابھی تک جو ہے وہ گورنمنٹ چلا رہے ہیں۔ پہلے تو یہ بتائیں نا کہ 8-9 مہینوں سے وہ کیسے گورنمنٹ چل رہی ہے، اور 13 مہینوں کے بعد اگر وہاں پر الیکشن ہوتا ہے تو کیا مستقبل میں بھی یہی پروسیس ہوگا؟ مستقبل کے لیے یہ راستہ بند ہونا چاہیے، پھر کوئی نہ آئین توڑے، پھر کوئی ڈیلے نہ کرے، اور آئین کے مطابق جو ٹائم ہے اس کے مطابق دے۔ ویسے ابھی سوربٹی صاحب نے بھی کہا نا تقریباً سبھی کو اندازہ تھا کہ فروری میں کے وسط میں الیکشنز ہو جائیں گے، تو کیا صرف آپ ہی کی جماعت کو پنجوتا صاحب اندازہ نہیں تھا کہ الیکشنز جو ہیں وہ فروری کے وسط میں ہو جائیں گے؟ یا قوم کے جو بڑے ہیں انہوں نے کہاں پہ کیا اور یہ فیصلہ وہ کر چکے ہیں، اور آپ الیکشن کمیشن سے الیکشن کی تاریخ مانگ رہے تھے؟ دیکھیں ہم نے تو کبھی بھی الیکشن کمیشن سے تاریخ نہیں مانگی کہ الیکشن کمیشن دے، کیونکہ آئین کے مطابق جب پریزیڈنٹ نے دینی ہے تو اس کے مطابق 90 دن جو ہے وہ مختص ہے، انہوں نے نہیں دی، انہوں نے لیٹر لکھا یا جس طرح سے بھی پروسیس کیا، لیکن ابھی بھی 90 ڈیز کے اندر ہونی چاہیے تھی، لیکن کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے اور کسی جگہ کے اوپر آ کر ایک بات فائنل ہوئی ہے کہ اس دن کروائیں گے، کبھی برف کا بہانہ، کبھی یہ کہا جاتا تھا کہ 2025 میں ہوں گے یا 26 میں ہوں گے، پتہ نہیں کب ہوں گے، وہ بات تو ختم ہوئی ہے۔ ایک طرف پروسیس ملک جس طرف آج جا چکا ہے، جو ملک کے اندر سیاسی اور معاشی استحکام آیا ہوا ہے، وہ تو ختم ہونا ایک دفعہ خاتمہ۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو جو درخواست ہے یہ دینے کی ضرورت ہی کیوں آئی کہ انہوں نے علاج باہر لندن کروانا ہے؟ کیا پورے پاکستان میں جتنے لوگ ہیں وہ پاکستان سے علاج کروائیں؟ عمران خان علاج کروا رہا ہے، باقی سارے کروا رہے ہیں، تو ان کا علاج جو ہے لندن ہی جا کر ہوتا ہے۔
صرف بہانہ یہ تھا کیونکہ اس وقت یہ نکلنا چاہتے تھے، یہاں سے بھاگنا چاہتے تھے، انہوں نے بہانہ بنایا، درخواست دی، عدالت نے اجازت دی۔ راشد نے بھی کہا تھا بھارت بھیجنا ان کو ضروری ہے، آپ کی پنجاب حکومت کی رپورٹس تھیں، دیکھیں اس کو تو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے۔ یہ تو نہیں کہا تھا نا کہ 4 سال باہر رہیں، کتنے ہفتوں کے لیے؟ علاج پہ ہے نا، علاج جب تک علاج تو ختم ہو گیا، 8 ہفتے کی ان کا تھا ٹائم، 4 ہفتے کا، اور اس کے بعد انہوں نے واپس آنا تھا۔ پرمیشن نہیں دیں گے جب تک ڈاکٹرز نہیں کہیں گے کہ وہ سفر کرتے ہیں تب تک نہیں کریں گے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ سفر کدھر کدھر انہوں نے کیا؟ لندن انہوں نے کیا، لندن سے وہ دبئی جا رہے تھے، یوکے جا رہے تھے، ہر جگہ پر جا رہے تھے۔ جی سر، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں پنجوتا صاحب سے۔ جی سر کیجئے۔ 4 ہفتوں بعد عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے بیل کینسلیشن کیوں نہیں موو کی؟ کیا رکاوٹ تھی بیل کینسلیشن موو کرنے کی؟ بات یہ ہے بیل کینسلیشن رہے ہیں، اس وقت انہوں نے ڈیسیجن لیا یا نہیں لیا، وہ تو اس وقت کی گورنمنٹ نے لینا تھا یا نہیں لینا تھا۔ دوسرے نمبر پر بات یہ کہ کیا ان کی ذمہ داری نہیں تھی کہ واپس آنا؟ کیا ان کی ذمہ داری نہیں، یا عوام کو دھوکہ دے کر 50 روپے کے اسٹامپ کے اوپر باہر جاتے ہیں اور پھر واپس ہی نہیں آتے؟ پھر آج کہتے ہیں کہ ہم صحبتیں بھی برداشت کرتے رہے، ہم نے جیلیں بھی دیکھی۔ ڈیل کے تحت کیسے نہیں آئے کہ باہر دیکھیں، ڈیل کے تحت کیسے واپس آئے؟ پہلے نمبر پر بات سر میں کہہ رہی ہوں واپس آئی، یہ آپ کا موقف ہے، کیا وہ گئے بھی ڈیل کے تحت ہی تھے پھر کسی؟ یہی سمجھا جائے؟ نہیں، اجازت لے کر گئے تھے اور 4 ہفتوں کی اجازت ملی تھی، ان کو واپس آنا چاہیے تھا۔ پورے ملک میں وہ ادھر بھی پھرتے رہے ہیں، پیزے کھاتے ہیں، آپ نے ریسٹورنٹ کی تصویریں نہیں دیکھی ان کی ہر جگہ کے اوپر، اور پھر اس کے بعد اشتہاری ہو گئے۔ پھر کس کیپیسٹی میں ان کے جو ہے وہ بھائی بطور وزیر اعظم ان سے جا کر مل رہے ہیں اشتہاری سے؟ اشتہاری کو جو ملتا ہے، جو پناہ دیتا ہے، اس کے اوپر FIR درج ہوتی ہے۔ پوری پارٹی وہاں پر جا کر ان کو ملتی رہی ہے، کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے؟ ان کی اپنی حکومت میں جب وہ وزیر اعظم تھے 16 مہینے کے لیے، شہباز شریف صاحب، کیا انہوں نے کوئی ریڈ پول کے ذریعے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی ہے؟ بلکہ وہ تو کہتے رہے ہیں کہ اس پہ جواب یہ دیتی ہے، جب آپ ڈیل کی باتیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جس طرح سے سزائیں ہوئی تھی نا اسی طریقے سے سزائیں ختم ہو رہی ہیں۔ پہلے وہ ہمیں یہ پینما میں تاحیات نااہلی اور وہ جج ارشد ملک کی ویڈیوز یاد دلاتے تھے، اب وہ کہتے ہیں کہ ماضی میں کئی الیکشنز میں میاں صاحب کو روکا گیا۔ 2002 کے الیکشن میں میاں صاحب سزا یافتہ تھے، عمران خان نے روکا، چلے گئے۔ 2008 میں سزا یافتہ تھے، نااہل تھے، 2013 میں مدت پوری نہیں کرنے دی گئی۔ وہ کہتے ہیں اب سب کچھ ریورس ہو رہا ہے، تو پنجوتا صاحب آپ لوگوں کو کیوں اعتراض ہے؟ عمران خان نے اعتراض ہے نا، کیوں؟ دیکھیں ان کی رسیدیں دینا ہے ایون فیل اپارٹمنٹ کی، کیوں نہیں دیتے؟ ہمیں اعتراض ہے کہ آ کر دیں جواب۔ باہر سے بیٹھے ہوئے بیل دائر ہو جاتی ہے، آپ یہ بتائیں نا کہ آج شیر افضل مروت کی بیل جو ہے وہ کیوں نہیں ایکسیپٹ ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ اٹارنی کے ذریعے جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، اور جو فیصلہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ جو عامر فاروق صاحب نے دیا ہے، اس وقت اس فیصلے کے اندر آپ دیکھیں کہ واضح طور پر فیصلے کے اندر لکھا ہے کہ آگے نیکسٹ یہ جو ریلیف نواز شریف صاحب کو ملا ہے یہ نیکسٹ اور کسی کو مل بھی نہیں سکتا۔ یہ ریلیف نہیں ہے، یہ ازالہ کیا جا رہا ہے غلطیوں کا۔ ازالہ کیسا ہے؟ عدالت نے سزا دی ہے، کرانے تک ازالہ جاری رہے گا آپ کے خیال میں؟ ازالہ دیکھیں قوم کو لوٹ کے کھا گئے ہیں، 3 دفعہ انہوں نے حکومت کیا ہے، اپنے اتنے انہوں نے صرف خزانے بنائے ہیں، اپنے بینک اکاؤنٹس بنائے ہیں، اپنی جائیدادیں بنائی ہیں، ملیں بنائی ہیں، پھر یہ کہتے ہیں جناب کے ان کے اوپر کیسز جھوٹے بنے ہیں۔ اپنے